الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان گرامی، میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں اس عظیم الشان اہتمام پر جو عرس مبارک اور پہلے عرس مبارک کی تقریب کے لحاظ سے صاحبزادہ صاحب نے نہایت عمدگی کے ساتھ ماشاءاللہ اس محفل کا اہتمام کیا. اور جیسا کہ علماء کے ذکر کی محفل میں علماء کی کثرت ہونی چاہیے، ماشاءاللہ میرے برادر مکرم حضرت مولانا مفتی محمد جواد صاحب قبلہ قادری رضوی برکاتی حفظہ اللہ نے اسی طرح سے اسی انداز سے اہتمام کیا. تقریر کے لیے اس فقیر کے پاس نہ وہ طاقت، نہ وہ گلا، نہ وہ سینہ جس کا مظاہرہ ابھی آپ خطیب گجرانوالہ محترم حضرت علامہ رب نواز اویسی صاحب قبلہ آپ سن رہے تھے. میں تو ایک کمزور سا آدمی ہوں، بات بھی بہت ہی مختصر سی کرنی ہے، اتنی نہ ہمت ہے نہ اتنی طاقت ہے میرے پاس. تو آج کی محفل میں کہنے کے لیے سوائے چند یادوں کے، جو یادیں میری زندگی کا سرمایہ ہیں اور صاحب عرس کے ساتھ کچھ وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے مجھے عطا فرمایا. اور میں یہ بھی عرض کروں کہ یہ وقت مجھے اس ملک کے پاکستان کے بجائے سرزمین مقدس حجاز مقدس میں مجھے میسر آیا. میں سن 2008 سے سن 2016 تک حجاز مقدس میں مقیم تھا اور اس میں 5 سال الحمدللہ مدینہ منورہ میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو جب میں جدہ میں تھا تب بھی، اور جب میں مدینہ منورہ منتقل ہو گیا تب بھی حضرت صاحب عرس شیخ الفقہاء مفتی ابن مفتی عالم ابن عالم جگر گوشہ محدث حیدرآباد حضرت علامہ مولانا مفتی احمد میاں برکاتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت مبارکہ میں نے جو بات محسوس کی اور جو میں نے آپ کی شخصیت کا ایک تجزیہ کیا، میں ان میں سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. چونکہ ہم صاحب عرس کی محبت اور ان کے احوال جاننے کے لیے اس محفل میں بیٹھے ہیں، تو اصل تو احوال حیدرآباد کے لوگ بتاتے ہیں، لیکن جو مجھے میسر آیا میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں. عزیزان محترم، حضرت مفتی احمد میاں برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی جو میں نے محسوس کی کہ آپ بکثرت حجاز مقدس کی زیارت کے لیے، حرمین شریفین کی زیارت کے لیے آپ تشریف لایا کرتے. یعنی جب بھی آپ کو موقع ملتا، جب بھی آپ کو سہولت ہوتی، تو آپ
مدینہ شریف کی زیارت کے لیے تشریف لے آتے، حاضر ہو جاتے، سبحان اللہ، ایک عاشق کے لیے یہ واقعتاً سعادتوں کا بہت عظیم یوں کہیے کہ حصہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ اس مجمع میں کتنے بیٹھے ہیں جنہیں اب تک مدینہ شریف پہلی دفعہ بھی جانا نصیب ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بہت سے لوگ ہیں، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چلے جاتے ہیں مگر وہ حرمین شریفین نہیں دیکھ پاتے. مگر یہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سال میں ایک دفعہ نہیں، بلکہ الحمدللہ چند مہینوں میں بارہا گاہے گاہے اپنے فضل سے سرکار کے دربار کی حاضری عطا فرما دے. حضرت مفتی احمد میاں برکاتی رحمت اللہ علیہ پاکستان سے حاضری کے لیے آنے والے ان علماء میں نمایاں نظر آتے ہیں کہ جن کی آرزو ایسا لگتا ہے کہ ان کے دل کی آرزو یہ تھی جہاں وقت ملے ذرا سا تو میں سرکار کے قدموں میں پہنچ جاؤں. وہ اکثر و بیشتر حجاز مقدس تشریف لے کر آتے. ماہ رمضان المبارک میں تو آپ معمول تھا کہ آپ تشریف لاتے. تو جب میں جدہ میں رہتا تھا، حضرت کی آمد کا پتہ چلتا. حضرت کے خادم تھے، ابھی بھی ہوں گے، مجھے نہیں معلوم کہ اس مجمع میں ہیں کہ نہیں ہیں. ان کا نام اشفاق میمن تھا. بیٹھے؟ اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ گواہ بھی موجود ہیں. ان کی بڑی کاوش ہوتی کہ حضرت کو میرے گھر پہ لے کر آتے. یہ اشفاق بھائی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ حضرت کی خدمت بہت کرتے تھے ماشاء اللہ. حجاز مقدس میں بھی، مکہ شریف میں رہ رہے ہیں تو بھی یہ حضرت کے ساتھ ہیں، مدینہ شریف میں ہیں تو بھی یہ حضرت کے ساتھ ہیں. اور ماشاء اللہ بکثرت جب حضرت تشریف لاتے تو ان کی خواہش ہوتی کہ آپ کے گھر آئیں. میں حضرت کی خدمت کرنے میں بہت زیادہ کوئی متحرک اور فعال نہیں تھا، لیکن الحمدللہ کبھی کبھی یہ سعادت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. حضرت توجہ فرماتے، شفقت کرتے، گھر پہ تشریف لاتے، دعائیں دیتے، نوازتے دعاؤں سے. یہ سلسلہ چلتا رہا. جب میں جدہ میں رہا تو حضرت آتے رہے. جب میں مدینہ منورہ میں منتقل ہو گیا تو حضرت اس فقیر کے گھر پر کرم فرماتے رہے، تشریف لاتے رہے. اور محبتوں کا ایک سلسلہ گویا کہ یوں ہمارے درمیان جاری و ساری رہا. میں تو ان کے سامنے بچہ تھا، میں ان کے سامنے ایک نکما نالائق سا ایک طالب علم کی حیثیت تھی، لیکن ان کی عاجزی، ان کی سادگی اور ان کا عالم، ان کی شان، یہ مجھے ابھی بھی میرے دل میں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی عزت ہے کہ وہ اتنے بڑے عالم ہو کر، ہزاروں شاگردوں کے استاذ ہو کر، سینکڑوں علماء کے استاذ ہو کر، اتنی شان والے ہو کر، اتنے بڑے عالم ہو کر آپ بڑی ہی عاجزی کا مظاہرہ کرتے. میں آپ کی دست بوسی کا ارادہ کرتا، آپ شرماتے رہتے، کبھی ہاتھ کھینچ لیتے، کبھی پیچھے کر لیتے. یعنی واقعی پتہ چلتا ہے جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہے وہ اتنا ہی زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے، وہ اتنا ہی سادہ ہو جاتا ہے، وہ اتنا ہی خشیت اور خوف خدا رکھنے والا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ایک تو یہ خوبی میں نے حضرت کی بہت بڑی دیکھی. دوسری جو میں شاید بتانا چاہتا ہوں، یا صاحب سجادہ حضرت علامہ مفتی محمد جواد رضا صاحب قبلہ برکاتی دامت برکاتم العالیہ اگر وہ بیان فرمائیں، یہ موجود ہیں، گواہ ہیں. حضرت کے وصال سے چند روز پہلے مدینہ منورہ میں میں حاضر تھا. حضرت بھی جلوہ گر تھے، تشریف لائے. میں ابھی کراچی سے روانہ نہیں ہوا تھا، حضرت کا میسج ملا کہ آپ سنا ہے کہ حرمین شریف آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جیسے ہی آئیے گا تو مجھے بتائیے گا، میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا. میں نے کہا حضور میں انشاءاللہ پہنچتے ساتھ ہی آپ سے رابطہ کروں گا، اور آپ جہاں ہوں گے میں ملنے کے لیے آ جاؤں گا. بھائی چھوٹوں کا کام ہے نا بڑوں کے پاس جائے، لیکن ان کی شان دیکھیں، سادگی دیکھیں، عاجزی دیکھیں. وہ فرمانے لگے کہ سید صاحب جیسے ہی آپ پہنچے مجھے بتائیے گا،
آپ جہاں آپ کی رہائش ہوگی میں پہنچ جاؤں گا۔ خیر میں جب مدینہ منورہ پہنچا زادہ اللہ شرفا و تعظیما، تو میں نے حضرت کو اپنی آمد سے متعلق آگاہ کیا۔ حضرت اس وقت مکۃ المکرمہ میں تھے۔ حضرت نے فرمایا میں جیسے ہی مدینہ شریف حاضر ہوں گا آپ کے لیے آپ سے ملاقات کروں گا۔ میں منتظر رہا۔ 2-3 دن کے بعد حضرت مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ پیغام آیا کہ آپ کہاں ہیں، مجھے اپنی رہائش گاہ کا پتہ بتائیے، میں ملنے کے لیے آؤں گا۔ میں نے عرض کی حضور آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے محترم ہیں، آپ ہمیں اپنی جگہ بتائیے، ہم حاضر ہوں گے آپ کی زیارت کے لیے۔ ادب کا تقاضا تو یہی کہتا ہے، بڑوں کی محبت کا تقاضا یہی کرتا ہے۔ ہم چھوٹے طالب علم اور وہ استاذ وہ بڑے۔ تو میں نے جب یہ عرض کیا میں حیران ہوں، مسجد میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں اور اس کے گواہ غالباً مولانا جواد صاحب بھی ہیں۔ حضرت نے فرمایا سید صاحب آپ مجھ سے ملنے نہیں آئیں گے بلکہ آپ مجھے پتہ بتائیے، میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا۔ میں پھر پریشان ہو گیا کیونکہ بعض دفعہ بڑوں کے راز سمجھ میں نہیں آتے اور آزمائش محسوس ہوتی ہے۔ میں نے بہت اصرار کر کے حضرت سے عرض کیا حضور آپ جہاں تشریف فرما ہیں آپ کرم کریں، مجھے ارشاد فرمائیں۔ اچھا ہمارا طے ہو گیا کہ حرم شریف میں ملیں گے۔ میں حرم شریف میں افطار کے لیے پہنچا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مدینے کا افطار عطا فرمائے اور رمضان میں افطار کی سعادت عطا فرمائے۔ کیا بات ہے مدینے کی، سبحان اللہ۔ دیکھیں یہ تقریر نہیں ہے، آپ خود سمجھ رہے ہیں، میں اپنا جذبات بیان کر رہا ہوں، تقریر کرنے نہیں آیا، اہل محبت کا احوال بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نے ملاقات کے لیے وقت دیا، طے ہو گیا حرم شریف میں افطار میں ملاقات ہوگی، لیکن حضرت کی طبیعت صحیح نہیں تھی، علالت تھی، حضرت نہیں آ سکے ہوں گے۔ میں نے فون کیا، جواد میاں سے بات ہوئی، جواد میاں نے کہا کہ ہم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، حضرت علالت کی وجہ سے افطار کرنے تشریف نہیں لے کر آئے۔ غالباً میرے ذہن میں یہی بات ہے حافظے کے اندر۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ انہوں نے پتہ بتایا۔ میں پہنچ گیا حضرت کی زیارت کے لیے۔ یہ میں انتقال سے 1 ہفتہ پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ حضرت بھی مدینے میں ہے اور میں بھی مدینے میں، اور جیسے ہی حضرت مدینے سے پاکستان تشریف لائے حضرت کا وصال ہو گیا۔ یہ میں صرف چند دن پہلے کی کیفیت بتا رہا ہوں حضرت کی۔ یہ آخری دور کی بات ہے اور آخری لمحات کی بات ہے۔ یہ بات میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ مجھ سے قبل میرے محترم حضرت مولانا سید محمد میاں سلیمان ریحانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ انسان ساری زندگی کیا کرتا رہے، بہت کام کیے، لیکن آخر وقت اس کا عقیدہ اگر خراب ہو جائے، آخری وقت میں اگر وہ عقیدے سے پھر جائے تو اس کے سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آج آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ ایک حدیث اسی کے ابتدائی الفاظ سے ملتے جلتے تو آپ کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال، زور سے پڑھیے، انما الاعمال۔ یہ حدیث تو ماشاءاللہ اس کے ابتدائی الفاظ تو آپ کو یاد ہیں، لیکن آج میں آپ کو اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث سناتا ہوں، اور اسے بھی یاد کر لیجئے گا۔ اور کسی سے بھی محبت کا رشتہ، کسی سے بھی الفت کا تعلق اس وقت تک قائم رکھیے گا جب تک اس حدیث کے مطابق اس کے خاتمے کا نہ پتہ چل جائے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہم نے دنیا میں بہت سے لوگ دیکھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، ساری زندگی مناظر اہل سنت کہلائے، شیر اہل سنت کہلائے، چیمپئن کہلائے، پتہ نہیں کیا کیا کہلائے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں وہی جو پہلے شیر اہل سنت، مناظر اہل سنت، شمشیر اعلی حضرت، پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے تھے، عقیدے میں گڑبڑ ہو گئی۔ اب اہل سنت کے اسٹیج پر بلانا بھی ان کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیے بہت سے لوگ ہیں پوری زندگی مناظریں کرتے رہے، اعلی حضرت کا مسلک بیان کرتے رہے، لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مسلک اعلی حضرت کے حقیقی منہج سے دور ہو گئے۔
معاذ اللہ، ایک صاحب تو سیدنا امیر معاویہ کے اوپر ہی بھونکنے لگ گئے. کوئی سیدنا امیر معاویہ پر بھونک رہا ہے، کوئی سیدنا ابو سفیان پر بھونک رہا ہے، کوئی سیدنا ابو سفیان کی بیوی حضرت ہندہ کے اوپر کلام کر رہا ہے، کوئی کسی پر بکواس کر رہا ہے، کوئی کسی پر بکواس کر رہا ہے. یاد رکھیے، ایک تو ہوتی ہے تفضیلیت، ایک ہوتی ہے تفضیلیت. کیا معنی؟ کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے سر کے تاج، ان کی قدموں کی خاک میری آنکھوں کا سرما، وہ میرے جد امجد ہیں، میں ان کی اولاد میں سے ہوں، میں ان کا خون ہوں الحمدللہ. اپنے باپ کے خون سے کوئی غداری کرے گا؟ عزیزان محترم، ایک تو ہوتی ہے تفضیلیت، یعنی مولا علی کو صدیق اکبر پر فضیلت دینا. علماء اہل سنت نے اس کو فرمایا یہ تفضیلیت ہے، لیکن یہ تو پھر بھی معاملات دوسرے ہیں. ایک یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ کو گالی دینا، سیدنا امیر معاویہ کے اوپر بکواس کرنا، بھونکنا، یہ تفضیلیت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تفسیقیت ہے. یہ کیا ہے؟ تفسیقیت. صاحب عرس کی برکت سے عرض کر رہا ہوں، ہم نے ان کی زندگی کے کئی باب دیکھے، کئی ابواب دیکھے، اور میں آپ کو ان کی زندگی کے آخری دنوں کا احوال بیان کر رہا ہوں. تو اس لیے میں اس حدیث کی برکت لیتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ یہ نیک باپ کی اولاد اپنے باپ کے خون کی قدر و قیمت بتاتے رہے اور اس خون کی عظمت کا اظہار کرتے رہے، ساری زندگی کام کرتے رہے، دین کا کام کیا، اسلام کا نام اونچا کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، ساری زندگی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین فرمائی، اور مدینے پاک سے محبت کی، مدینے والے سے محبت کی، اور جب آخری وقت آیا تو مدینے شریف میں ہی زیارت کے لیے حاضر تھے، اور ابھی وہاں سے تر و تازہ ہو کر بیٹری چارج کرا کے نورانیت بڑھا کر ابھی پہنچے تھے، اور جمعۃ الوداع کی رات آئی کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. دیکھو، ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا. انہوں نے اپنی زندگی کما لی، انہوں نے اپنی آخرت بنا لی، انہوں نے اپنی قبر سجا لی، انہوں نے ماشاءاللہ خیر کی دولت کما لی. عزیزان محترم، میں اسی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ان کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ اپنے اسلاف کے عقیدے کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہمیشہ اپنے اسلاف کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، کبھی حوادث زمانہ سے تم لڑک نہ جانا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ذرا سی زبان دراز کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے کتا ہے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. تو پہلا سبق اپنے اجداد کے دامن سے وابستہ رہو، اپنے بزرگوں کو ہمیشہ ان کی تعلیمات سے وابستہ رہو. کہیں ایسا نہ ہو کوئی تمہارے بعد یہ کہے ارے پہلے تو بڑے اچھے تھے مگر جب مرے تو اس عقیدے پر مرے. ایسا نہ ہو، اللہ ہم سب کا عقیدہ سلامت رکھے. دوسری بات اور آخری بات، پہلی بات یہ کہ زندگی بھر استقامت سے عقیدے پر قائم رہیں، اور دوسری بات یہ کہ آج کل کا زمانہ چلا ہوا ہے، ایک ہوا چلی ہوئی ہے، جب تک ہم دوسروں کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے اسلام کو طاقت نہیں ملے گی. جو کلمہ گو نظر آ رہا ہے سب مسلمان ہیں، نہیں جناب، یہ ہمارا مسلک، ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ تو صلح کلیت ہے. صلح کلیت اور کس کو کہتے ہیں؟ نہیں ہر کلمہ گو مسلمان ہے، نہیں جناب، ہر کلمہ گو مسلمان نہیں ہے. جب تک عقیدہ ثابت نہ ہو مسلمان نہیں ہو سکتا. صرف کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہوگا، ورنہ کلمہ تو گاندھی بھی پڑھا کرتا تھا، کلمہ تو گاندھی بھی پڑھا کرتا تھا مگر مسلمان نہیں کہلاتا، ہندو ہی رہا. صرف کلمہ پڑھ لینا نہیں، کلمے کے سارے لوازمات کو ماننے والا مسلمان کہلاتا ہے.
اور صرف اسی سے متحد ہو سکتے ہیں، اسی سے اتحاد ہو سکتا ہے جس کا عقیدہ آپ کے عقیدے سے ملا ہوا ہو۔ آج ہم نے اس میں کمزوری دکھائی تو ہمارا حال کیا ہوا؟ آج شادی کر دی ہم نے اپنے بچے کی، ان کے اندر اپنی بچی کو بیاہ دیا ان کے اندر جو نہ فاتحہ کے نہ درود کے۔ جب پوچھا تھا پہلے رشتہ کرتے ہوئے، ہاں بھائی آپ سنی ہیں؟ ہاں ہاں ہم بھی سنی۔ ارے بھائی سنی ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ یہ سنی ہونا صرف عقیدے کی وضاحت کے لیے کافی نہیں۔ پوچھو اعلی حضرت والے بریلوی سنی ہو کہ نہیں ہو؟ عقیدہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کل تمہاری بیٹی تمہارے مرنے پر تمہارے ایصال ثواب کے لیے ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے۔ اگر تم ان کے پاس چلے گئے تو رشتے بھی درست کرو، اپنے میں رشتہ کرو۔ بیٹی دو بھی تو اہل سنت میں، اور بیٹی لو بھی تو اہل سنت کی۔ نہ تم اپنے گھر کو بگاڑو نہ دوسرے گھر کو کوئی مسئلہ کرو۔ عزیزان گرامی، حضور صاحب مزار صاحب عرس کی تعلیمات میں دوسری نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ آج ان کی اولاد کا وصف بھی یہ ہے کہ نہ یہ کسی بد عقیدہ سے ہاتھ ملاتے ہیں اور نہ یہ کسی بد عقیدہ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں۔ الحمدللہ آج ان کے اسٹیج پر جتنے بیٹھے ہیں سب اہل سنت صحیح العقیدہ بریلوی ٹناٹن مسلمان بیٹھے ہوئے، الحمدللہ۔ تو یہ سعادت ہمیں ملنی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ سعادت نہیں کہ ہمارے جنازے کی پہلی صف میں بد مذہب کھڑا ہوا ہو، یہ تو ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمارے لیے سعادت یہ ہے کہ ہمارے جنازے کی صفوں کے اندر حضور کے نام لینے والے، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے موجود ہوں۔ یہ ہمارے جنازے کی کامیابی ہے۔ الحمدللہ ان کا جنازہ بھی ویسے ہی اٹھا۔ آج یہ چین سے اپنی قبر کے اندر لیٹے ہیں۔ یہ دو پیغام یاد رکھیے گا، نہ صلح کلیت سنیوں کا مسلک ہے، اور نہ کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل بیت کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں زبان درازی اہل سنت کا مسلک و شیوا نہیں ہے۔ یہ مسلک ادب ہے، یہ مسلک اعتدال ہے، یہ مسلک احترام ہے۔ یاد رکھنا، علم نہ حاصل کر سکے ایک کم نصیبی ہے، ایک محرومی ہے، لیکن اللہ چاہے تو بے علم کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر علم تو ہو مگر ادب نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں معافی نہیں ہوگی۔ معافی کا تعلق صرف علم سے نہیں، معافی کا تعلق ادب سے، تعظیم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طرح اللہ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، جس طرح اللہ نے انہیں جینا عطا کیا، اور جس طرح اللہ نے انہیں جو موت عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی کے رستے پر چلتے ہوئے ایسا ہی جینا اور ایسی ہی موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔